3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما ہے۔ فضل علی بن غلام علی اور عزت علی بن ولیاد علی، زینت بنت رایت علی، کنیزہ بنت ماشاءاللہ، فضہ بنت مبارک علی، کشرہ بنت دلشاد کی ارواح کو وصال فرمائے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، المراقب طه و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی و انا من الحسین۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کل ہماری اس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آج اس کی دوسری منزل ہے، دوسرا پڑاؤ ہے اور بہت اہم منزل ہے۔ تاریخ امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا تک، یہ ہمیں آپ کے سامنے مسلسل 5 دن کے اپنے خطابات میں بیان کرنا ہے۔ کل ہم نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے ان کے جو معجزات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے، اور کل ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم تاریخ کا اہم مسئلہ، جس کو ہم مسئلہ بیعت کے عنوان سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام سے جو بیعت مانگی گئی، اس کا ریزن، اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے، جواب کیا تھا، اور تاریخی اعتبار سے بیعت کی ہسٹری کیا ہے اور بیعت کی تاریخ کیا ہے۔
اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بیعت 61 ہجری میں اور 60 ہجری میں جو ہم ذکر سنتے ہیں بیعت کا، یزید نے ولید کے پاس خط لکھا کہ امام حسین سے بیعت لے لو، انکار کریں تو سر قلم کر دو اور سر کو میرے پاس بھیج دو۔ یہ 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس بیعت کا جو مقدمہ ہے وہ بہت پہلے سے تیار ہوا ہے۔ 60 ہجری والی بیعت کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، پہلے میں آپ کو 56 ہجری والی بیعت سناتا ہوں۔ 56 ہجری کی بیعت اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو عظمتیں ہیں، بلندیاں اور فضیلتیں ہیں، وہ ہر دور میں یکساں ہیں۔ حسین بچپن سے حسین ہے، حسین جوانی میں بھی حسین ہے، حسین ضعیفی میں بھی حسین ہے۔ جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں جو بزرگان ہیں، ان سے کبھی پوچھیے اور سوال کیجئے، جو بزرگ ہیں، 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، وہ 60 سال اور 70 سال والے جو طاقت اور قوت اپنے یہاں 30 سال 35 سال 25 سال میں محسوس کرتے تھے، کیا وہی طاقت 60 سال اور 70 سال میں ہوتی ہے انسان کی؟ نہیں ہوتی، بدل جاتی۔ یہ ہماری بات ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مولا علی جب جنگ بدر میں لڑے ہیں تو 23 سال کے تھے، صفین میں آتے آتے ضعیف ہو گئے، لیکن علی کی تلوار کی جو کاٹ بدر میں تھی وہی صفین میں تھی۔ اس کا مطلب علی بچپن میں بھی علی ہیں، علی جوانی میں بھی علی ہیں، علی ضعیفی میں بھی علی ہیں۔ حسین علی ہی کے فرزند ہیں۔ حسین جب 3 سال کے تھے تب بھی علی تھے، حسین تھے 30 سال کے تھے تب بھی حسین تھے، یعنی حسین 3 ہجری میں بھی حسین ہیں، حسین 30 ہجری میں بھی حسین ہیں، حسین 50 ہجری میں بھی حسین ہیں، حسین 56 ہجری میں بھی حسین ہیں، اور حسین 60 ہجری میں بھی حسین ہیں۔ اب اس وقت کی گفتگو میں آپ کو پہلے 56 ہجری کا حسین سناتا ہوں، پھر آپ کو انشاءاللہ میں 60 ہجری کا حسین سناؤں گا۔ میں آپ کو پہلے 56 ہجری میں بیعت کا مطالبہ سناتا ہوں۔ وہ مقدمہ تھا 60 ہجری والی بیعت کا، بھرپور توجہ رکھیے گا اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ کوفے میں ایک گورنر ہوا کرتا تھا جس کا نام مغیرہ تھا۔ کیا نام تھا؟ مغیرہ۔ مغیرہ نے یزید کو چڑھا دیا اور یزید کی چاپلوسی کرنا شروع کر دی۔ کیا کہہ کے چاپلوسی کرنا شروع کر دی؟ کہ آپ کے والد آپ کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ رہے ہیں۔ کیا سوچنا چاہیے؟ کہ آپ خود سوچئے کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، تو ان کے بعد فتنے فساد پیدا ہوں گے۔ فتنے اور فساد کو روکنے کے لیے آپ کے والد کو چاہیے کہ اپنے ہی سامنے آپ کی خلافت کا اعلان کر دیں اور آپ کے لیے لوگوں سے بیعت لیں۔ یزید کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یزید پہنچ گئے اپنے ابا حضور کے پاس کہ آپ میرے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ رہے ہیں۔ کہ بھئی کیا سوچنا چاہیے؟ کہ آپ کو اپنے سامنے ہی میری خلافت کا اعلان کرنا چاہیے۔ اب باپ سے بہتر بیٹے کو کون پہچان سکتا ہے؟ ابا حضور نے پوچھا کہ تیرے ذہن میں بات کس نے ڈالی؟ اس نے کہا مغیرہ نے۔ مغیرہ پہلے باپ کی چاپلوسی کرتا تھا، پھر بیٹے کی چاپلوسی کرنا شروع کر دی۔ چاپلوس قسم کے لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ انسان کو وہ بنا دیتے ہیں جو وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ 4 شعر پڑھ کے کوئی چلے، بس 4 لوگوں کو ہاتھ ملا کے یہ کہنا ہے کیا شعر پڑھے۔ آتے وقت شاعر نہیں تھا، گھر جاتا جاتا شاعر بن جائے۔
کوئی خطیب مجلس پڑھ کے اترے اور بس 4 لوگ اکٹھا ہو کے ہاتھ ملا کے کہہ رہے کیا مجلس پڑھی آپ نے، ایک جملہ اور بڑھا دیں، ایسی تو آج تک سنی ہی نہیں تھی، گھر تک نشے میں جھومے گا۔ مولانا صاحب کو کھانسی ہو رہی ہے، مولانا صاحب کھانسی ہو گئی کیا؟ کون سا ان سے پوچھ لیجیے، بہت اچھی دوا بتاتے ہیں۔ بغیر پڑھے لکھے انسان کو 4 لوگ مل کے ڈاکٹر بنا دیتے ہیں۔ کوئی بلڈنگ بن رہی ہو، ایک آدمی بس ایسے ہاتھ کر کے اور ایسے دیکھنا شروع کر دے، بغیر پڑھے لکھے اسے انجینئر بنا دیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بنانے والے چاہے تو کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، بنانے والے چاہے کسی کو ڈاکٹر بنا دیں، کسی کو انجینئر بنا دیں، کسی کو خطیب بنا دیں، کسی کو شاعر بنا دیں۔ ہم نے تو لوگوں کو خلیفہ تک بنا دے دیکھا ہے۔ بنانے والے چاہے کسی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور کمال کی بات معلوم ہے کیا ہے؟ کمال کی بات بعد میں سناؤں گا، پہلے سمٹ کے بیٹھ جائیے تھوڑا تھوڑا سا۔ ظلم معلوم ہے کسا کہتے ہیں؟ وضع شیء علی غیر محلہ ظلم، جس کی جو جگہ نہ ہو اس کا وہاں پہ بیٹھ جانا ظلم ہے۔ جیسے بوڑھی کمر کو دیوار کی ضرورت ہوتی ہے، جوان کا خود اپنی کمر دیوار سے لگانا، یہ کمر پہ بھی ظلم ہے، دیوار پہ بھی ظلم ہے۔ بھیا جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان کو جگہ دے دیا کریں، دیوار کو کمر سے لگا لیں گے۔ اب جوان کمر کو کیا دیوار کی ضرورت ہے بھلا؟ اب دیوار بھی سوچتی ہوگی کیسا ظالم آدمی ہے، اپنی کمر مجھ پہ ٹکائے ہوئے ہیں۔ تو اپنے ظلم میں کم سے کم دیوار کو شامل نہ کیجیے۔ کل سے بیٹھ جائیے گا، آج تو خیر آپ شرمائیں گے دیوار سے الگ ہٹنے میں، سوچیں گے مولانا مجھے کہہ رہے ہیں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں روز کی بات بتا رہا ہوں۔ کبھی بھی انسان کو اسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں اس کی جگہ ہے، اور ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے جیسے کل کی مجلس میں نشان لگا کے گئے ہوں کہ کل بھی آؤں گا تو یہیں بیٹھوں گا۔ اس طرح مجلس میں کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے، تھوڑا سا مل کے جل کے آرام سے سکون سے مجلسی ماحول کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ تو ایک صلوات پڑھنے پر محمد کل سے انشاءاللہ خیال رکھیے گا کہ جہاں مناسب جگہ ہو وہاں پہ انشاءاللہ بیٹھنا چاہیے۔ دیوار کو بزرگوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، جوانوں کی کمر کو کیا ہی دیوار کی ضرورت ہے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ چاپلوس لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ انسان کو وہ بناتے ہیں جو وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ بنانے والے چاہے کسی کو ڈاکٹر بنا دیں، کسی کو انجینئر بنا دیں، کسی بے پڑھے لکھے انسان کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، کسی کو خطیب بنا دیتے ہیں، کسی کو شاعر بنا دیتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو خلیفہ تک بناتے دیکھا ہے۔ اس میں کمال کی بات معلوم ہے کیا ہے؟ بنانے سے انسان بن بھی جاتا ہے۔ مسئلہ صرف بنانے والوں کا نہیں، مسئلہ بننے والے کا بھی ہے۔ 10 لوگ بنانے والے مل جائیں تو کسی کو خطیب بن جائیں گے۔ بنانے سے انسان خطیب بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، شاعر بن جاتا ہے، خلیفہ تک بن جاتا ہے۔ تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان ہے علی، جسے لوگوں نے خدا بھی بنانا چاہا، علی خدا بھی نہ بنا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ بات تو اس لیے کر لی میں نے تاکہ آپ سب متوجہ ہو جائیں اس تاریخ کی طرف جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ مغیرہ کے چڑھائے میں یزید آ گیا۔ یزید نے اپنے ابا حضور سے کہا، یزید کے باپ کو تو سب جانتی ہیں نا، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، کون ہے یزید کا باپ؟ بس وہ یزید کا ہی باپ ہے، بلکہ جملہ بدل دیتا ہوں، اس کی اصل پہچان یہی ہے کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا۔
ظاہر سی بات ہے یزید جیسی لعنت کو جو ہمارے گلے میں ڈال کے چلا گیا وہ کوئی یزید کا بھی باپ رہا ہوگا۔ اب باپ سمجھ گیا کہ وہ اسے کسی نے چڑھا دیا ہے، باپ نے بلوا لیا مغیرہ کو کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا فتنہ بو رہے ہو؟ مغیرہ نے کہا سرکار فتنہ کہاں ہے، یہ تو حق کی بات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سماج کی تنزلی ہوتی ہے جب انسان فتنہ بونے والے سوچے کہ میں تو حق ہی بول رہا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سماج کا یہ ہے کہ فتنہ پھیلانے والا سوچتا ہے کہ میں تو حق کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو حق اور فتنے میں فرق ہی سمجھ میں نہ آئے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان کس چیز کا ہے اور بشر کس چیز کا ہے۔ فتنہ الگ ہوتا ہے، حق الگ ہوتا ہے۔ باپ کا دل پگھل گیا، باپ نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یزید کی بیعت لے لی جائے؟ کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، تلوار ہے، فوج ہے، لشکر ہے، جو جس چیز سے سنبھلے اسے اس چیز سے سنبھالیے، جو حکومت سے دبے اسے حکومت سے دبائیے، جو طاقت سے دبے اسے طاقت سے دبائیے، جو لشکر سے دبے اسے لشکر سے دبائیے۔ انہوں نے گلی گلی، شہر شہر، بستی بستی گھومنا شروع کر دیا یزید کی بیعت لینے کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزو، 56 ہجری میں یہ پہنچتے ہیں مدینے میں۔ یزید کا باپ کہاں پہنچا؟ مدینے۔ سنیے گا، میں آپ کو 56 ہجری کا حسین سنا رہا ہوں۔ پہلے 56 ہجری کے حسین کی شجاعت کو داد دینی ہے، پھر 60 ہجری کے حسین کی شجاعت کو سلام کرنا۔ 56 ہجری میں پہنچتا ہے یہ کہاں؟ مدینہ۔ سارے مدینے کو جمع کرتا ہے اور اسی جلسے میں یہ امام حسین علیہ السلام کو بھی بلاتا ہے۔ کھڑا ہوتا ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کو ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، مجھے بھی ایک دن مر جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد کسی طریقے کا فتنہ برپا نہ ہو۔ میں فتنے دبانے کے لیے چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہی سامنے اپنے بیٹے یزید کی خلافت کا اعلان کر کے اس کے لیے آپ لوگوں سے بیعت لے لوں۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ فتنے کو فتنے کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہا ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کے ذریعے فتنے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ سب یزید کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں۔ یزید جو نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، رسول کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ اتنی ساری باتیں کہہ کے وہ پلٹا مولا حسین کی طرف اور پلٹ کے کہتا ہے کہ میں اس مسئلے میں آپ سے بھی تائید چاہتا ہوں۔ پہنچ گئی ساری بات، منظر سارا پہنچ گیا تاریخی اعتبار سے۔ یزید کا باپ یزید کی تعریفیں کر رہا ہے مسلمانوں کے سامنے۔ یزید حاجی ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، اللہ کے رسول کا اقرار کرنے والا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے، نماز کا پابند ہے، حافظ قرآن، قاری قرآن۔ اور یہ کہہ کے مولا حسین سے بھی کہتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ کی بھی تائید چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے بیٹھا، مولا حسین کھڑے ہوئے۔ توجہ دیجیے گا، منظر پہنچے تو بتاتے رہیے گا، بس یہاں سے مل کے ساتھ چلنا ہے، میری خطابت کو دام نہیں دینی ہے، اس میں میری خطابت کچھ نہیں ہے۔ مولا حسین کی شجاعت کو سلام کرنا ہے، مجمع بھرا ہوا ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں، اب میں یہاں سے مولا حسین کے فرمان کو مولا حسین کا فرمان نہیں کہتا، مولا حسین کا حملہ بولتا ہوں۔ حملہ پہنچے تو داد ایسی ہونی چاہیے جیسے مولا حسین کی شجاعت کو سلام کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزو، مولا حسین کھڑے ہوتے ہیں، پہلا حملہ، توجہ دیجیے گا، جیسے ہی بیٹھا یزید کا باپ علی کا بیٹا کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے مولا حسین نے فرمایا، تو یزید کے بارے میں ایسے بتا رہا ہے جیسے ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہ ہو، ایسے بتا رہا ہے جیسے ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہ ہو۔ پہلا حملہ پہنچ گیا، اب سنیے گا دوسرا حملہ، پوری بلندیوں کے ساتھ مولا حسین کی عظمت اور شجاعت کو سلام پہنچانا ہے۔ فرماتے ہیں مولا حسین، تو یزید کے بارے میں ہمیں ایسے بتا رہا ہے جیسے ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہ ہو۔ مولا حسین فرماتے ہیں،
اب جب تو تعریف کر ہی رہا ہے اس کے نمازی ہونے کی تعریف، اس کے روزے دار ہونے کی تعریف، اس کے حاجی ہونے کی تعریف، تو تھوڑی سی تعریف میرے کہنے سے بھی کر دے، اس کے شرابی ہونے کی تعریف، اس کے زناکار ہونے کی تعریف، اس کے بدکار ہونے کی تعریف، پوری طریقے سے وہ سناٹے میں آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، مطلق العنان بادشاہ ہے اس وقت، وہ ساری اسلامک سرحدوں پہ اس کی حکومت ہے، اسے اندازہ تو نہیں تھا نا کہ سامنے سے ایسا جواب بھی مل سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ حسین آپ یہ میرے بارے میں، میرے بیٹے کے بارے میں کیسی بات کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا تو کبھی آپ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ سنیے گا مولا حسین کا جواب نہیں تھا، مولا حسین نے اپنا کردار سب کے سامنے رکھا کہ اس پہ کہیں پہ داغ دکھائی دے تو بتاؤ، تھپا دکھائی دے تو بتاؤ۔ فرماتے مولا حسین جیسے اس نے کہا نا میرا بیٹا آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتا جیسے آپ میرے بیٹے کے بارے میں کر رہے ہیں، مولا حسین نے پلٹ کے فرمایا جو میں تیرے بیٹے کے بارے میں جانتا ہوں بتا رہا ہوں، اپنے بیٹے سے جا کے بول، ہمت ہو تو جو میرے بارے میں جانتا ہوں بتا دے۔ یہ کردار رکھا نا مولا حسین نے اپنا سب کے سامنے۔ اب سنیے گا عزیزو، مجمع کس چیز کے لیے جمع ہوا؟ تاکہ اس میں یزید کی خلافت کا اعلان کیا جائے۔ مولا حسین کی ذہانت پہنچے تو بتائیے گا ضرور۔ اب مولا حسین فرماتے اور سن، یہ جو تو رسول کی خلافت کی بات کر رہا ہے نا، خلافت رسول رسول کی میراث ہے اور رسول کے وارث ہم ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ رسول کی خلافت رسول کی میراث ہے اور رسول کے وارث ہم ہیں۔ اب بھی نہیں توجہ فرمائی؟ مجمع جمع کیا گیا تو یزید کی خلافت کے اعلان کے لیے، حسین نے اسی مجمع میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس کا مطلب جو سقیفہ کی کوٹھی کو غدیر کا میدان بنا دے اس امام کو حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، یزیدیہ مردہ باد، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 56 ہجری کی بیعت تھی، بیعت کا مطالبہ آ گئی 60 ہجری۔ 60 ہجری میں پھر سے یزید امام حسین سے بیعت مانگی۔ اب آئیے میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ بیعت کہتے کسے۔ سنتے رہتے ہیں نا جب بھی ایام ازاں آتے کہ یزید نے حسین سے بیعت مانگی۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کی میننگ کیا ہے؟ بیعت کے معنی کیا ہے؟ بیعت کا ترجمہ کیا ہے؟ بیعت کا مفہوم کیا ہے؟ بیعت کہتے ہیں بیچنے کو۔ کس چیز کو کہتے ہیں بیعت؟ کسے کہتے ہیں؟ بیچنا۔ بیچنا اور خریدنا یہ ایسا تجربہ ہے جو آپ میں سے سب کے پاس ہے۔ جن کا اپنا کوئی کام ہے، کوئی ایسا کاروبار ہے، کوئی ایسی مصروفیت ہے تو وہ بیچنا جانتے۔ جن کے پاس اپنا کام کاروبار اور ایسی مصروفیت نہیں ہے تو بیچنا نہیں جانتے تو خریدنا جانتے۔ خریدنا تو سب کو آتا ہے، اور شادی شدہ لوگوں کو تو زیادہ ہی آتا ہے۔ کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا خریدنا؟ اب آپ خریدنے کے لیے جائیں دکان پہ، کچھ توجہ دیجیے گا عزیزوں، مارکیٹ پہنچے کچھ خریدنے کے لیے، دکان والے نے آپ سے کہا کہ بھائی میں آپ کو نہیں بیچوں گا، آپ پہ کوئی فرق پڑ جائے گا، 10 دکانیں ہیں، اپنا مال اپنے پاس رکھو، ہم اگلی دکان سے خرید لیں گے، اس سے اگلی دکان سے خرید لیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن 100 دکانیں ہونے کے باوجود
اگر خریدنے والا اس ضد پہ اڑ جائے کہ میں تو اسی دکان سے خریدوں گا. آج 1400 سال کے بعد یزید کے ناہنجار وکیل سامنے آ کے کہتے ہیں کہ یزید بھیا مسلمانوں کا مطلق العنان خلیفہ تھا، سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو سوال تو ہمارا پھر بھی وہی کا وہی ہے. اگر سب یزید کی بیعت کر چکے تھے تو یزید کو ضد کیوں تھی کہ حسین بھی بیعت کرے؟ اگر سب بیعت کر چکے تھے تو کیوں ضد تھی یزید کو کہ حسین بیعت کرے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی اگر 300 پارلیمنٹری سیٹ جیت گئی ہو انڈیا میں اور ایک آپ کے بھوپال کی سیٹ ہار بھی جائے تو اس پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ نہیں پڑے گا نا. حکومت تو پھر بھی بن جائے گی. 300 سیٹیں جیت چکے ہیں، اگر بھوپال کی سیٹ ہار جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ جب سب بیعت کر چکے تھے تو یزید کی حکومت پہ کوئی فرق پڑ رہا تھا؟ یزید تو تھا حاکم، کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا نا. تو یزید کو ضد کیوں تھی کہ حسین بیعت کرے؟ بس اسی کو سمجھنا ہے. ضد کیوں تھی یزید کو کہ حسین بیعت کرے؟ آپ گئے مارکیٹ میں، دکاندار آپ سے کہے کہ میں تجھے نہیں بیچوں گا، تو آپ پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. اپنا مال اپنے پاس رکھو، ہم اگلی دکان سے خرید لیں گے، اس سے اگلی دکان سے خرید لیں گے، اس سے اگلی دکان سے خرید لیں گے. لیکن اگر آپ اس ضد پہ اڑ جائیں کہ میں تو یہیں سے خریدوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پتہ آپ کو ہے کہ جو مال پورے مارکیٹ میں کسی دکان پہ نہیں ملے گا وہ اس دکان پہ ملے گا. اللہ جانے کون پہنچا ہے کون رہ گیا. میں نے تو ساری بات تمام کر دی ہے. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے نا کہ جو مال پورے بازار میں کسی دکان پہ نہیں ملے گا وہ مال اس دکان پہ ملے گا. سب مسلمان یزید کی بیعت کر چکے تھے، پھر بھی یزید کو ضد ہے حسین بیعت کرے، حسین بیعت کرے. اس کا مطلب پتا یزید کو بھی تھا کہ عظمتوں کی میزان میں سارے مسلمان ایک طرف، تنہا حسین ایک طرف. 1400 سال کے بعد بھی وہی مسئلہ ہے. 56 اسلامی ملک ہیں، سب سپر پاور کی بیعت کر چکے ہیں، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، سب کے سینے جھکے ہوئے ہیں، پھر بھی امریکہ اسرائیل کو ضد ہے ایران بیعت کرے، ایران بیعت کرے، ایران بیعت کرے. بھائی سب بیعت کر چکے، پھر ضد کیوں ہے ایران بیعت کرے؟ اس کا مطلب پتہ امریکہ اسرائیل کو بھی ہے کہ ساری حکومتوں کا اسلام ایک طرف، ایران کا اسلام ایک طرف. تو یہ مسئلہ بیعت کا ہے. اس کا مطلب پتہ یزید کو تھا کہ عظمتوں کے میزان میں سارے مسلمان ایک طرف ہیں، تنہا حسین. کیوں ضد تھی یزید کو کہ حسین بیعت کرے؟ دوسرا حصہ سمجھیے. حسین کی بیعت سے یزید کو ملنے والا کیا تھا، کیا فائدہ ہوتا؟ پہلے آپ یزید اور امام حسین کو سمجھیے. ایک طرف طہارتوں کی وراثت ہے، ایک طرف خواصتوں کی وراثت ہے. ایک طرف پاکیزگی کی وراثت ہے، ایک طرف نجاستوں کی وراثت ہے. حسین کون ہے؟ حسین صرف حسین نہیں ہے، آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم و اسماعیل کے وارث، اسحاق و یعقوب کے وارث، یوسف و موسیٰ کے وارث، عیسیٰ و ختمی مرتبت کے وارث، زہرا کی حیا کے وارث، علی کی شجاعت کے وارث، حسن کے سر مزاجی کے وارث. ادھر یہ وراثتیں ہیں، ادھر نمرود کی وراثت، شداد کی وراثت، فرعون کی وراثت، شیطان کی وراثت. یہاں کی وراثت اور ہے، وہاں کی وراثت اور ہے. خدا نہ خواستہ خاکم بدہن
اگر حسین بیعت کر لیتے خاکم بدہن بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ صرف حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ آدم کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہوتا، نوح کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہوتا، 1,24,000 نبیوں کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ امام حسین نے انکار کر دیا، کیا کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے شاید محسوس نہیں فرمایا، امام حسین کی بیعت کر لینا یزید کے ہر عمل پہ مہر لگ جاتی۔ یزید جو کام کر رہا تھا اس کا ہر کام اسلام بن جاتا، شراب پینا اسلام بن جاتا، زنا کرنا اسلام بن جاتا، محارم سے نکاح اسلام بن جاتا، فتنہ و فساد اسلام بن جاتا، بندروں کو نچانا اسلام بن جاتا، اصحاب رسول کی توہین کرنا اسلام بن جاتا، آیات قرآنی کا مذاق اڑانا اسلام بن جاتا۔ جملہ رائے گا ہو جائے اگر پہنچا سکو نزاکت کو، حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا کہ نام تو میرے نانا کا رہے، کام تیرے دادا کا رہے۔ ایک صلوات پڑھے مجھے پر محمد و آل محمد۔ سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ہمارے محمد صلی اللہ مجھے بیعت کا مطلب بیچنا، یعنی یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین خود کو میرے ہاتھوں بیچ دے۔ یزید آیا تھا حسین کو خریدنے۔ امام حسین کے پاس اتنی وراثتیں، آدم کی وراثت، نوح کی وراثت، عیسیٰ کی وراثت، موسیٰ کی وراثت، امام حسین نے فرمایا مجھے بیچ خریدنے آیا ہے، میرے پاس تو خود اتنی ملکیت ہے کہ میں خود تجھے خرید لوں گا، مولا آپ اس نجس کو خرید کے کیا کریں گے؟ کہ میں کچھ نہیں کروں گا، تمہارے حوالے کر دوں گا، قیامت تک لعنتیں کرتے رہنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خرید نہ سکا یزید امام حسین کو۔ اب وہ بیعت سن لیجئے جو 60 ہجری میں یزید نے امام حسین سے مانگی۔ خط آیا ولید کے پاس کہ بیعت لے لو حسین سے۔ ولید کے برابر میں مروان بیٹھا ہے۔ ولید مروان سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مروان کہتا کہ اس سے پہلے کہ حسین کو معاویہ کے مرنے کی خبر ملے حسین سے بیعت لے لو۔ بہت توجہ کیجئے گا، منظر کو منظر سے ملانا ہے، ہسٹری پوری سنا رہا ہوں ایک ایک لفظ کے ساتھ۔ ولید نے کس سے مشورہ لیا؟ مروان سے۔ خط ملنے کے بعد کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مروان نے کیا مشورہ دیا؟ اس سے پہلے کہ حسین کو معاویہ کے مرنے کی خبر ملے حسین سے بیعت لے لو۔ مشورہ بھی ہمیشہ صحیح لوگوں سے لینا چاہیے۔ مشورہ دینے والے ایسے گڑھے میں گراتے ہیں کہ زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ کیسے گڑھے میں گرے ہیں۔ اور اگر مشورہ لینے کوئی آپ کے پاس آ جائے تو ہمیشہ اسے صحیح مشورہ دیجیے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہے، تو اس لیے ہمیشہ مشورہ صحیح دینا چاہیے۔ ولید کو بات سمجھ میں آ گئی، ولید نے قاصد بھیج دیا امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ امام حسین بیٹھے تھے مسجد میں، قاصد نے جا کے کہا کہ آپ کو دربار میں ولید نے بلایا۔ امام حسین نے فرمایا تم چلو، میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ مسجد میں عبداللہ ابن زبیر بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر پوچھتا ہے مولا حسین سے آ کے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ولید نے آپ کو دربار میں کیوں بلایا ہے؟ نزاکت محسوس کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا اگر بات پہنچا سکوں۔
خطیب کی ذمہ داری صرف لفظ پہنچانا ہوتا ہے، منظر اور کیفیت کو سمجھنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ توجہ دیجیے گا حافظو، کیا کہا تھا مروان نے اس سے پہلے کہ حسین کو معاویہ کے مرنے کی خبر ملے حسین سے بیعت لے لو۔ عبداللہ بن زبیر کہتا ہے کہ آپ کو دربار میں ولید نے کیوں بلوایا؟ مولا حسین نے فرمایا اس لیے بلوایا ہے کہ معاویہ مر گیا ہے، اس لیے بلوایا ہے کہ معاویہ مر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مر گیا ہے؟ مولا حسین فرماتے رات میں نے خواب میں دیکھا ہے اس کا محل آگ میں جل رہا ہے، اس کا محل آگ میں جل رہا ہے۔ میں پوچھوں گا مولا ابھی تو مرا ہے، ابھی نہ محشر ہے، نہ پل صراط ہے، نہ جہنم ہے، نہ دوزخ ہے، نہ آگ ہے، یہ جل کیوں رہا ہے آگ میں؟ مولا حسین شاید جواب میں فرمائیں گے یہ دشمن حسین کی سزا ہے، ادھر مرتا ہے ادھر جلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ یہ دشمن اہل بیت کی سزا ہے، ادھر مرتا ہے ادھر جلتا ہے۔ مولا حسین گھر پہنچے، اپنے خاندان کے جوانوں کو اپنے ساتھ لیا اور سب سے کہا کہ جب تک دربار سے کسی طریقے کی آواز بلند نہ ہو دربار میں نہیں آنا ہے، چونکہ امانت کا تقاضا یہی ہے، مجھے دربار میں اکیلے بلوایا گیا ہے۔ مولا حسین دربار میں پہنچے، ولید نے خبر دی انتقال کی اور یزید کے خط آپ تک پہنچایا پیغام کہ انتقال ہو گیا ہے، آپ کے لیے ایک حکم ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ امام حسین نے فرمایا رات کے اندھیرے کی بیعت نہ تجھے فائدہ دے گی نہ یزید کو، دن کا اجالا ہونے دے پھر دیکھیں گے بیعت پر حق کس کا ہے۔ یہ کہہ کے مولا حسین پلٹے، پیچھے سے مروان کی آواز آئی ولید حسین کو دربار سے جانے مت دینا، پہلے بیعت لے یا سر قلم کا، اگر حسین دربار سے نکل گئے تو پھر تیرے ہاتھ میں آنے والے ہیں۔ کیا کہا مروان نے؟ بیعت لے یا سر قلم کر، بیعت لے یا سر قلم کر۔ علی کا شیر ببرا پلٹا، انگلی کا اشارہ مروان کی طرف ہوا اور فرمایا یبن الزرقاء، اور نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، مروان کی ماں نیلی آنکھوں والی عورت کے نام سے عرب میں بدکار مشہور تھی۔ حسین نے نہ مروان کا نام لیا نہ اس کے باپ کا نام لیا، سیدھے سیدھے اسی بدکار ماں کا نام لے کے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ حسین کے خلاف بولنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، حلال زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے مل کے بعد محمد و آل محمد۔ اب مولا حسین کی آواز بلند ہوئی، فوراً حضرت عباس داخل دربار ہوئے۔ کتاب میں لکھا ہے، روایت میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عباس نے مروان کا گریبان پکڑ لیا، مروان کا گریبان پکڑا، بلند کر لیا، پیر زمین سوٹ گئے۔ فوراً امام حسین کا ہاتھ حضرت عباس کے کاندھے پہ آیا اور حضرت عباس نے مروان کو چھوڑ دیا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ میں کہوں گا مولا گریبان پکڑا ہے، پکڑنے کی کیا ضرورت؟ جب پکڑ لیا تو چھوڑا کیوں؟ حضرت عباس شاید جواب دے، پکڑا اس لیے تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے حسین اکیلا نہیں ہے، ساتھ میں عباس بھی ہے۔ اور پکڑ کے چھوڑا کیوں؟ تاکہ دنیا کو سمجھ میں آئے کہ عباس کے ساتھ عباس کی وفا کو بھی مشہور ہونا ہے، اور دنیا پہچان لے وفا کسے کہتے ہیں۔ اپنے جذبات کے اثر میں کام کرنے کا نام وفاداری نہیں ہے، امام کی اطاعت کی پیروی کا نام اصل میں وفاداری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بعد محمد و آل محمد۔
مولا حسین کی واپسی ہوئی. اب یہ طے ہو گیا کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا ہے. امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی. 200 اونٹ آپ کے ساتھ تھے. کتنے؟ 200. اور بھی سوالیہ تھی. میں 200 اونٹ کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں یہ سمجھنے والی بات ہے. کتنے اونٹ تھے آپ کے ساتھ؟ جو تاریخ میں لکھے 200 اونٹ آپ کے ساتھ. یہاں پہ آپ کے علاقے میں 200 اونٹ آ جائیں, سارے بھوپال کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں 200 اونٹ ہیں. پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ چلے گا؟ پتہ چل جائے گا نا. اب وہ اس زمانے کے شہر اور گاؤں سوچئے, اتنے جھرمٹ والے تو نہیں تھے, اتنی آبادی والے نہیں تھے. تو کیا سارے علاقے کو پتہ نہیں تھا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ سارے علاقے کو پتہ تھا؟ یہ اشتباہ ذہن سے نکال دیجئے کہ حسین نے ڈر کے مدینہ چھوڑا. سارے علاقے کو پتہ تھا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. 200 اونٹ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ حسین نے ڈر کے مدینہ نہیں چھوڑا. اگر مصلحت الہی شامل حال نہ ہوتی اور دین خدا کو بچانا مقصد نہ ہوتا حسین کا, تو یزید چھوڑیے, یزید کا باپ بھی حسین کو مدینے سے کبھی نہیں نکال سکتا تھا. اس کا مطلب حسین نے ڈر کے مدینہ نہیں چھوڑا. دوسرا اشتباہ, ایک چیز آتی ہے ذہن میں جو ہمارے جوان تاریخی اعتبار سے جانتے ہیں کہ حسین کو خط ملے, خط کی وجہ سے بھی حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا. پہلی بات میں کلیئر کر دوں, خط بھی انشاءاللہ میں پڑھوں گا کسی مجلس میں کل یا پرسوں میں انشاءاللہ کہ خطوط کیسے ہیں, ان میں کیا لکھا ہوا تھا. اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ خط کس نے لکھے تھے. جو اکثر ہم پہ الزام لکھتا ہے نا کہ انہوں نے خط لکھے, انہوں نے بھیجا اور انہوں نے بلایا, انہوں نے مار دیا, اس کا بھی الزام انشاءاللہ, اس کو بھی انشاءاللہ 1-2 دن کی مجلس میں صحیح کر دیا جائے گا. خط مولا حسین کو کوئی مدینے میں نہیں ملا. امام حسین مدینے سے نکلے ہیں 28 رجب میں, سب جانتے ہیں. مکہ کب پہنچے ہیں؟ 3 شعبان میں. پہلا خط مولا حسین کو ملا ہے مکے میں 15 رمضان میں. کون سے رمضان میں؟ 15 رمضان پہلا خط ملا ہے. تو مدینے میں تو مولا حسین کو خط ملا ہی نہیں. تو یہ بھی ذہن سے نکال دیجئے کہ حسین نے خط کی وجہ سے مدینہ چھوڑا. اور آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ جو دوسروں کے مشورے پہ عمل کر کے کوئی کام کرے, یہ بندوں کا بنایا ہوا امام ہو سکتا ہے, خدا کا بنایا ہوا امام نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب امام حسین نے خط کی وجہ سے بھی مدینہ نہیں چھوڑا. پھر کس لیے مدینہ چھوڑا, کس وجہ سے مدینہ چھوڑا؟ یہ مولا حسین نے خود فرمایا کہ کس لیے مدینہ چھوڑا. مولا حسین نے فرمایا ہے کہ میں نہ شر کے لیے مدینے سے نکل رہا ہوں, نہ فتنے کے لیے, نہ فساد کے لیے, نہ حکومت کے لالچ کے لیے. کس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے چھوڑ رہا ہوں. یہی کہا نا مولا حسین نے. کیا کہا؟ ہاں سب کے لب ہل رہے ہیں, مجھے پتا ہے. ہلکے بولیے چاہے تیز بول دیجیے, پر دل کو سکون ہو جاتا ہے کہ سب کو پتا ہے. اپنے نانا کی, یہی کہا کچھ اور کہا؟ یہی کہا نا. چھوٹا سا سوال بس اپنے بچوں اور جوانوں کی بارگاہ میں عرض کر دوں. لیکن میرا سوال اس بات پہ یہ ہے کہ امام حسین سے بیعت نانا کی امت نے مانگی تھی. بیعت کس نے مانگی؟ یزید کہنے سے یزید ہاتھ چھوڑی جائے گا, یہاں گھبرا کیوں رہے گا؟ کس نے بیعت مانگی؟ یزید نے. اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کس کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں؟ امت کی اصلاح کے لیے. بیعت مانگی ہے یزید نے, امام حسین جا رہے ہیں امت کی اصلاح کے لیے. تو سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ امام حسین کو کہنا چاہیے تھا یزید نے بیعت مانگی, میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یزید نے بیعت کیسے مانگ لی مجھ سے, میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. بیعت مانگی ہے یزید نے, جا رہے ہیں امت کی اصلاح کے لیے. مولا حسین جب یزید نے بیعت مانگی تو کس کی اصلاح کے لیے جانا تھا؟ شعور کیا کہتا ہے, عقل کیا کہتی ہے؟ یزید کی اصلاح کے لیے نکلتے. مانگی بیعت یزید نے, جا رہے ہیں امت کی اصلاح کے لیے. کیوں جا رہے ہیں امت کی اصلاح کے لیے؟
یہی بس سمجھنا ہے. امت کو اصلاح کی کیوں ضرورت تھی؟ یزید نے بیعت مانگی ہے تو امام حسین امت کی اصلاح کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت امت کو اصلاح کی ضرورت ہے. امت بزدل ہے، اسی لیے یزید جیسے کو حاکم بنائے بیٹھی ہے. توجہ فرما رہے نا؟ امت کو اصلاح کی ضرورت ہے کہ یزید جیسے شرابی کو حاکم کیوں مان لیا، یزید جیسے بے نمازی کو حاکم کیوں مان لیا. اس کا مطلب جب امت بزدل ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر یزید جیسا حاکم مسلط ہو جاتا ہے. امت کی بزدلی ختم کرنی تھی. اب آپ سوال کریں گے، کوئی آپ سے سوال کرے کیا حسین نے بزدلی ختم کر دی؟ تو کہیے گا بالکل ختم کر دی. اب امت بہادر ہو گئی؟ بالکل بہادر ہو گئی. آپ سوچئے آپ کو کوئی مثال نہ ملے امت کی بہادری کی تو کیا بتائیں گے؟ بس ایک مثال کافی ہے. کربلا سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جمعے کی نماز خود میں پڑھا دی گئی. سوچئے گا یہ بات، پڑھا کیوں دی اس نے؟ خود پڑھا دی؟ پڑھنے والوں نے پڑھ لی. اس کا مطلب پڑھنے والوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پلٹ کے پڑھانے والے سے کہہ سکے کہ آج جمعہ نہیں ہے، آج خود ہے. اسی بزدلی کو حسین ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں مدینے سے. اب کربلا سے لے کے آج تک بتائیے کسی کی ہمت ہوئی کہ جمعے کی نماز خود میں پڑھا دے؟ کیوں ہمت نہ ہوئی؟ چونکہ امت اتنی بہادر ہو گئی کہ اب کوئی امت پڑھنے والی نہیں ہے جمعے کی نماز خود میں. وہ چھوڑیے، کسی میں ہمت ہے کہ جمعرات میں پڑھا دے؟ بدھ تو بہت دور ہے، جمعرات تو بالکل ملا ہوا ہے. ہمت ہے؟ کس وقت آپ کے یہاں سوال ہے؟ 12:26 ہے. آپ مولانا صاحب سے کہیے کہ 12 بجے پڑھا دیں. آدھے گھنٹے پہلے بھی نہیں پڑھا سکتے چونکہ اب امت اتنی بہادر ہو چکی ہے کہ پڑھے گی نہیں. بس اسی بزدلی کو ختم کرنے کے لیے حسین مدینے سے کربلا آئے تھے. غلط کو غلط کہنے کی طاقت دینے حسین مدینے سے کربلا آئے تھے. صحیح کو صحیح کہنے کا حوصلہ دینے حسین مدینے سے کربلا آئے تھے. بات پہنچ گئی نا امام حسین نے. بہت سے لوگوں کو پتہ چلا کہ حسین جا رہے ہیں مدینے سے. بہت سے لوگ امام حسین کو روکنے آئے. بس یہ آخری منظر میں بیان کیے دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہیں سے جہاں چھوڑوں گا یہیں سے کل کی بات آگے شروع ہو جائے گی. ایک بہت بڑا نام ہے جو امام حسین کو روکنے کے لیے آیا. عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند تھے آپ. وہ آئے ہیں مولا حسین کے پاس مولا حسین کو روکنے کے لیے. سب تاریخی اور ہسٹوریکل باتیں ہیں، یہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. عبداللہ ابن عمر آئے ہیں روکنے کے لیے مولا حسین کے پاس. آگے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک مشورہ دینے آیا ہوں. مولا حسین نے فرمایا دیجئے مشورہ. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ یزید کی بیعت کر لیجئے، آپ کی دنیا کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کی آخرت کا بھلا بھی ہو جائے گا. مولا حسین نے فرمایا تم بات کرنے سے پہلے سمجھو تو تم کیسی بات کر رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ کیا تم یزید کو جانتے نہیں ہو؟ وہ شرابی ہے، جواری ہے، فاسق ہے، بے نمازی ہے، تارک الصلاۃ ہے، محارم سے نکاح کو حلال سمجھتا ہے، بندروں کو نچاتا ہے، اصحاب رسول کی توہین کرتا ہے. اور میں کون ہوں؟ میرے گھر میں قرآن آیا، آیت اتری، فرشتے آئے، مانت تعبیر ہم ہیں، مادن و تنزیل ہم ہیں. مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. اب مولا حسین نے پوچھا کہ مجھے پہلے ایک بات بتاؤ کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ غلط ہے؟ جواب سنیے گا، محسوس کیجئے گا، ہو سکتا ہے اس وقت کی آخری بات یہی ہو. کیا پوچھا مولا حسین نے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ غلط ہے؟ عبداللہ ابن عمر کا جواب سنیے. عبداللہ ابن عمر نے پلٹ کے جواب دیا کہ آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے چونکہ آپ فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں. بات میں نہیں تمام ہو گئی. اللہ جانے کون پہنچے گا کون رہ جائے گا. کیا تھا عبداللہ ابن عمر نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا. مولا حسین سے گفتگو کرتے ہو کیا فرمایا؟ آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے. کیوں غلط نہیں ہو سکتے؟ ریزن، وجہ، سبب. چونکہ آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، چونکہ آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، چونکہ آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں.
کمال کر دیا عبداللہ ابن عمر نے، حسین سے کہہ دیا کہ آپ غلط نہیں ہو سکتے، چونکہ آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں تو فیصلہ ہو گیا نا کہ حسین کا یزید کے مقابلے پر جانا غلط نہیں ہے، تو فاطمہ زہرا کا بھی فدق کے لیے دربار میں پہنچنا غلط نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ مدینے سے نکلے امام حسین علیہ السلام، آپ کے ساتھ رہبر تھا، راستہ دکھانے والا۔ اس نے کہا، چونکہ حالات سے واقف تھا، کہ میں آپ کو چھپے ہوئے راستوں سے لے کے چلوں گا، مخفی راستوں سے، چھپے ہوئے راستوں سے۔ امام حسین نے فرمایا ہم چھپے ہوئے راستے سے نہیں جائیں گے، ہم عام راستے سے جائیں گے، کھلے ہوئے راستے سے جائیں گے۔ اچھا، کسی کے ذہن میں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین کو رہبر کی کیا ضرورت تھی؟ امام تو خود امام تھے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو۔ شب عزت جب مولا علی نکلے ہیں تو ان کے ساتھ بھی رہبر تھا۔ امام سجاد جب چلے ہیں واپس شام سے تو ان کے ساتھ بھی رہبر تھا، جسے ہم مشیر کہتے ہیں۔ امام کو رہبر کی ضرورت نہیں تھی، مگر رہبر کو کام کی ضرورت تھی۔ رہبر کا کام ہی ہوتا تھا راستہ دکھانا، ان کا کام تھا، یہ ان کا کاروبار تھا، اسی ذریعے سے کمایا کرتے تھے۔ تو امام کو کبھی رہبر کی ضرورت نہیں تھی، مگر رہبر کو کام کی ضرورت تھی۔ امام نے کیا کہا کہ ہم چھپے ہوئے راستے سے نہیں، کھلے ہوئے راستے سے جائیں گے، کھلے ہوئے راستے سے جائیں گے۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، امام کھلے ہوئے راستے سے کیوں جا رہے ہیں؟ امام بتا رہے ہیں کہ جو دوسروں کا راستہ بدلنے جا رہا ہو وہ امام خود کبھی اپنا راستہ نہیں بدل سکتا۔ امام تو خود دوسرے کا راستہ بدلنے جا رہے تھے، امام اپنا راستہ کیسے بدل سکتے تھے؟ بس عزیزو، بات میری تمام ہوئی۔ مدینے کی تاریخ میں نے آپ کو سنا دی اور مدینے کی تاریخ آپ کو پہنچا دی، بیعت کا مطلب بتا دیا، بیعت کی تاریخ بتا دی، 56 ہجری کی تاریخ بتا دی، 60 ہجری کا تاریخ بتا دی، امام حسین کا مدینے سے نکلنا بتا دیا۔ اب انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم اس سے آگے کی بات کریں گے کہ امام حسین مکہ کیسے پہنچے اور مکے میں کیا حالات تھے، اور وہ خطوط والی بات جس کے بدلے میں مولا حسین نے جناب مسلم کو کوفہ بھیجا ہے، وہ سب حالات انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ مجلسوں میں سب سنتے رہتے ہیں اور سبھی کچھ آپ لوگ جانتے ہیں، مگر چونکہ مجلسوں کا حساب ایسا ہوتا ہے کہ اس میں باتیں جو بھی ہمارے مضمون میں آتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، کبھی کربلا کی بات، کبھی کوفے کی بات، کبھی مدینے کی بات۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ جو باتیں الگ الگ آپ کے ذہنوں میں ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے اور بچوں کو بات پہنچ جائے بچوں تک کہ کس طریقے سے امام حسین کا یہ سفر گزرا مدینے سے کربلا تک۔ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، ساری باتیں پرانی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، بس انداز بیان وقت بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، صرف انسان اپنے انداز سے باتوں کو مسلسل کر کے ایک جگہ سنا دیتا ہے۔ تو یہ مدینے سے امام حسین نکلے ہیں، مدینے سے چلے۔ مدینے سے نکلنا حسین کے لیے آسان تھا۔ ہم لوگ جب مدینہ جاتے ہیں نا، مدینہ پہنچتے ہیں ہم لوگ، یہ چاہتے ہیں کہ مدینے کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں، روز رسول کی جالی کو پکڑے رہیں، کبھی مدینے سے واپس نہ آئے۔ مدینہ تو تھا ہی حسین کا، اور حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں مدینے سے، آسان نہیں۔ اسی وجہ سے مقتل میں ملتا ہے کہ جب حسین رخصت کے لیے اپنے نانا کے مزار کی طرف بڑھے ہیں تو ایسے چلے ہیں جیسے کوئی شہزادہ کسی بادشاہ سے ملنے جاتا ہے، اور جب حسین اپنے بھائی کی تربت کی طرف چلے ہیں تو ایسے چلے ہیں جیسے کوئی شہزادہ کسی شہزادے سے ملنے جاتا ہے۔ لیکن جب حسین اپنی ماں کی قبر کی طرف بڑھے ہیں نا تو ایسے بڑھے جیسے کوئی 2 سال گھٹنیوں چلتا ہوا بچہ، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ قریب پہنچے ہیں ماں کے مزار پہ، گر گئے ہیں، آواز دی اماں حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اماں حسین کو کہیں چین اور سکون نہیں ہے،
ماں لحد میں لے لیجئے حسین کو۔ ماں کی آواز آئی، بیٹا حسین تم تنہا نہیں جا رہے ہو، تمہاری ماں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جہاں جہاں تم پہنچو گے وہاں وہاں تمہاری ماں پہنچے گی۔ بس عزیزو، اس کیفیت کو توجہ سے سنیے گا جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کے لیے بڑا مشکل تھا مدینہ چھوڑنا، بہت مشکل تھا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا۔ پھر بھی حسین کے لیے اتنا مشکل ہونے کے باوجود آسان تھا مدینہ چھوڑنا، صغرا کے لیے مدینے میں رکنا بہت مشکل تھا، بڑا مشکل تھا صغرا کے لیے مدینے میں رکنا۔ یہی وجہ امام حسین نے فرمایا جو بھی صغرا سے رخصت ہو وہ جائے صغرا کے پاس، کوئی بات نہ کرے، سر پہ ہاتھ رکھے آگے بڑھ جائے۔ زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا آگے بڑھ گئی، کلثوم نے سر پہ ہاتھ رکھا آگے بڑھ گئی، سکینہ نے سر پہ ہاتھ رکھا آگے بڑھ گئی۔ اسی درمیان صغرا کو محسوس ہوا جیسے کہ سر پہ جوان بھائی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا ہو۔ اللہ سب بھائیوں کی بہنوں کی عزتوں کو سلامت رکھے، سب بہنوں کے بھائیوں کی جوانی کو سلامت رکھے۔ اکبر نے آگے بڑھنا چاہا، صغرا نے دامن پکڑ کے اکبر کو روک دیا۔ اکبر کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، صغرا نے جلدی سے ہاتھ جوڑ لیے، بھیا رونے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ لے جانے کے لیے نہیں کہوں گی، ویسے بھیا پتا ہے کہ آپ ساتھ لے جا نہیں پائیے گا، بھیا یہ میں نے چھوٹا سا مٹی کا ٹیلا بنایا ہوا ہے، اس پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اکبر مٹی کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، اترے مٹی کے ٹیلے سے پوچھا صغرا تم نے مٹی کے ٹیلے پہ مجھے کیوں کھڑا کیا ہے؟ جناب صغرا نے جواب میں فرمایا، بھیا اکبر آپ دیکھیے ذرا مٹی کے ٹیلے پہ آپ کے پیروں کے نشان آ گئے ہیں، اب تک صغرا آپ کا چہرہ دیکھ کے زندہ تھی، آپ کے جانے کے بعد آپ کے پیروں کا نشان دیکھ کے صغرا زندہ رہے گی۔ اس طریقے سے مدینے سے نکلنا آسان نہیں تھا اکبر کے لیے، ایسے کربلا میں خیموں سے نکلنا آسان نہیں تھا علی اکبر کے لیے۔ جانتے حسین کتنی محبت کرتے تھے حضرت علی اکبر سے؟ پڑھنا تو مجھے کچھ اور تھا مگر اسی سے مسائل چل دیے ہیں تو میں اسی کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ معلوم ہے کتنی محبت کرتے تھے امام حسین حضرت علی اکبر سے۔ رات کے سناٹے میں اکبر کے چولہے کے پاس اکثر ام لیلا سایہ دیکھا کرتی تھی، پوچھتی تھی کون ہے میرے اکبر کے چولہے کے پاس؟ آواز آتی تھی ام لیلا آہستہ بولو میں حسین ہوں۔ کمولا رات کے سناٹے میں ام لیلا نانا کے چہرے کی زیارت کا اشتیاق ہوا، اکبر کو دیکھنے چلا آیا۔ ایک شخص آتا ہے آگے کہتا ہے چھٹے امام سے کہ مولا کربلا کے میدان میں حسین نے ہر جگہ صبر سے کام لیا، مگر ایک منزل مجھے ایسی لگتی ہے کہ حسین سے صبر نہ ہو سکا۔ چھٹے امام طرف کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی تجھے پتا بھی ہے تو بول کیا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا، لیکن جو مجھے لگا میں نے وہ بتا دیا۔ کہ تجھے کہاں لگا کہ حسین سے صبر نہ ہو سکا؟ وہ کہتا ہے کہ مولا جب بھی حسین نے کسی شہید کو رخصت کیا ہے اس کے پیچھے پیچھے نہیں گئے ہیں، لیکن جب اکبر کو رخصت کیا ہے نا تو حسین پیچھے پیچھے چلے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ حسین سے صبر نہ ہو سکا۔ مولا نے پوچھا بھائی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا میں حج کر کے آ رہا ہوں۔ مولا نے پوچھا تو نے حج کے سارے ارکان انجام دیے؟ کہا کہ ہاں مولا انجام دیے۔ کہا تو نے قربانی پیش کی ہے؟ کہا ہاں مولا قربانی پیش کی ہے۔ کہ تجھے قربانی کا قاعدہ پتا ہے؟ کہا مولا قاعدہ پتا ہے۔ کہ کیا قاعدہ ہے؟ کہ قربانی دینے والا پیچھے پیچھے چلتا ہے، قربانی آگے آگے چلتی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کربلا میں اکبر حسین کی قربانی تھا، اس لیے اکبر آگے آگے چل رہا تھا، حسین اکبر کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب اکبر کو محسوس ہوا کہ بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، پڑھ کے آئے اکبر آواز دی بابا جب رخصت کر دیا تھا تو پیچھے پیچھے کیوں آئے؟ امام حسین نے قیامت تک آنے والے ہر باپ کے دل کی صدا کربلا کے میدان میں بلند فرمائی۔ کیا فرمایا؟ بیٹا اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ شہید باپ جوان بیٹے کے پیچھے کیوں آ رہا ہے۔ اور امام حسین نے خواہش کا اظہار کیا، بیٹا اکبر جا رہے ہو جاؤ خدا حافظ،
لیکن جب تک سامنے رہنا نا اپنے باپ کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. جانتے عزیزارو میدان کربلا میں حسین نے کسی شہید کی شہادت کے بعد نہیں کہا کہ میں غریب ہو گیا. تنہا علی اکبر تھے جس کا لاشا اٹھاتے وقت حسین نے کہا کہ میں غریب ہو گیا. سماجی لوگ یہاں بیٹھے جانتے ہیں اگر کسی ضعیف باپ کا بیٹا جوان موجود ہو تو سماج میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ باپ سے کچھ بول سکے، چونکہ پتا ہوتا ہے لوگوں کو کہ اس کا جوان بیٹا موجود ہے. اگر ہم نے باپ سے کچھ کہا تو جوان بیٹا سامنے آ جائے گا. لیکن عزیزانو اگر کسی کا جوان بیٹا ہی مر جائے تو جس کے منہ میں جو آتا ہے بول کے چلا جاتا ہے. جانتے عزیزانو عرب میں کسی کی ماں کا نام بلوہ عام میں لینا بیٹے کی توہین سمجھا جاتا تھا. جب حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے کتنی بار گرے ہیں کتنی بار اٹھے ہیں، کتنی بار گرے ہیں کتنی بار اٹھے ہیں، کتنی بار گرے ہیں کتنی بار اٹھے ہیں. کسی ظالم نے آواز دی آواز دیکھو فاطمہ کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا. اپنی ماں کا نام بلوہ عام میں سنا. حسین نے اکبر کا جنازہ زمین پہ رکھا، اکبر کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا بیٹا اکبر آگے کھول کے دیکھ تیرا باپ کتنا غریب ہو گیا. معلوم ہے حسین کا عالم کیا تھا اکبر کی آواز کے بعد؟ کیا عالم تھا حسین کا؟ جب چلے ہیں نا اکبر کو لینے کے لیے مولا حسین، اکبر نے آواز دی ہے گھوڑے سے گرے ہیں، حسین ٹکرا رہے ہیں گر رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں گر رہے ہیں. حسین نے آواز دی بیٹا علی کہاں ہو آواز دو، تمہارے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اکبر کے جانے نے حسین کی آنکھوں کی بینائی چھین لی تھی. حسین اکبر کے قریب پہنچے ہیں، دیکھا اکبر کے سینے پہ ہاتھ ہے. یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، مصائب سخت ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا. اکبر کے قریب پہنچے ہیں، سینے پہ ہاتھ دیکھا ہے علی اکبر کے. پوچھا بیٹا علی اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ اکبر نے پلٹ کے جواب دیا بابا سینے میں درد محسوس ہو رہا ہے. حسین نے اکبر کا ہاتھ اٹھایا، دیکھا سینے میں نیزے کی انی گڑی ہوئی ہے. حسین نے انی کو پکڑ کے ہلایا. حسین سمجھ کے انی تنہا نہیں آئے گی، اکبر کی جان انی کے ساتھ نکل کے آ جائے گی. ایک مرتبہ حسین نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے، نجف کر اٹھ کر کے کہا بابا دو انگلیوں سے تیرے خیبر اٹھانا بہت آسان تھا بابا، لیکن بابا دو انگلیوں سے جوان کے سینے سے برچھی کی انی کھینچنا بہت مشکل ہے بابا. ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے کی نیزے کی انی میں حسین نے دو انگلیاں گاڑ دی. توجہ فرمائیے گا، محسوس فرمائیے گا. باقی آپ جانے، آپ کی آنکھیں جانے، آپ کے آنسو جانے، آپ کے اشک جانے، حسین کا امتحان جانے. حسین نے گھٹنوں کو زمین پہ جمایا. اکبر سے کہا بیٹا اکبر باپ منزل امتحان میں ہے، بیٹا اکبر باپ کا تجھے ساتھ دینا ہے. بیٹا اکبر نیزے کی انی سینے سے نکال لی ہے صحیح باپ کو. بیٹا اکبر اپنے بدن کو چھوڑ دے، اپنے بدن کو چھوڑ دے. کسی طریقے کی کپکپاہٹ نہ ہو، کسی طریقے کا زور نہ ہو. تیرے بدن کو کانپنا نہیں چاہیے، تیرے بدن میں لرزہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ حسین نے نیزے کی انی میں انگلی گاڑی، نکالنا چاہا. حسین نے اکبر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بیٹا اکبر کانپ کیوں رہا ہے؟ اکبر نے پلٹ کے جواب دیا بابا میں نہیں کانپ رہا ہوں، زمینیں کربلا کانپ رہی ہے بابا. حسین نے اکبر کے سینے سے نیزے کی انی نکالی، اکبر کو لے کے چلے، پہنچے خیمے میں. عزیزانو جانتے حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. یہ باپ کا عالم ہے تو ماں کا عالم کیا ہوگا خیمے میں. حسین پہنچے ہیں، زینب سے کہا ہے شہزادی زینب میری ماں جائی زینب جاؤ ذرا اپنی بھابھی کو بلا لاؤ، بھابھی کو بلا لاؤ. زینب گئی وہاں پر سایہ کے فرمایا میرے ماں جائے بھابھی سجدہ شکر میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں فرما رہی ہے پروردگار تیرا شکریہ تو نے مجھے حسین کی ماں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، تو نے اکبر کو قبول کر دیا. دوبارہ جب زینب گئی تو کیا دیکھا ام لیلا کبھی خیمے کے اس پردے سے ٹکرا رہی ہے، کبھی خیمے کے اس پردے سے ٹکرا رہی ہے. زینب نے آواز دی بھابھی رخصت کے لیے نہ چلو گی، اکبر خیمے میں آیا ہے. ام لیلا قدم بڑھاتے بڑھاتے زینب کے قریب پہنچی، زینب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا شہزادی اچھا ہوا آپ آ گئی، مجھے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا شہزادی. بس عزیزو ایک روایت سنانی
شاید تمام کر دیتے ہیں۔ راہ کوفہ و شام میں شمر ملون آتا ہے امام سجاد کے پاس، تازیانے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تازیانے مارتے مارتے جب تھک جاتا ہے، امام سجاد پوچھتے ہیں اب تو بتا دے مار کیوں رہا تھا؟ شمر کہتا ہے جس نیزے پہ ہم نے آپ کے بابا کا سر سوار کیا تھا اس نیزے پہ آپ کے بابا کا سر ہے نہیں، جلدی سے بتائیے آپ کے بابا کا سر کہاں گیا؟ امام سجاد فرماتے ہیں جس صندوق میں تم نے میرے جوان بھائی کا سر بند کیا ہے اس صندوق کو کھول کے دیکھو میرے بابا کا سر مل جائے گا۔ صندوق کو کھولا گیا تو معلوم ہے منظر کیا تھا؟ اکبر کا چہرہ حسین کو دیکھ رہا تھا، حسین کی نگاہیں علی اکبر کو دیکھ رہی تھی۔ شمر قریب آیا امام سجاد کے، آگے کا آپ کو پتا ہے آپ کے جوان بھائی اکبر کا سر ہم نے صندوق میں کس وجہ سے بند کیا تھا؟ اس لیے بند کیا تھا کہ ہم اکبر کے سر والا نیزہ چاہے جہاں رکھتے یہ مڑ مڑ کے اپنے بابا حسین کو دیکھنے لگتا۔ اب ذرا یہ بتائیے آپ کے جوان بھائی کا سر پلٹ پلٹ کے حسین کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ امام سجاد نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا اس لیے کہ وقت رخصت میرے بابا نے فرمایا تھا بیٹا اکبر جب تک سامنے رہنا اپنے بابا کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ میرا بھیا دنیا سے چلا گیا، میدان میں بھی وقت رخصت پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا، کربلا کے بعد بھی سر پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا۔ ہوا مصیبتہ ہوا حسینہ ہوا اکبر ہوا